وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواہ مسلم۔ آپ باب الجماعت سن رہے ہیں۔ اسلام کا تمام تر نظام جماعتی نظام ہے، شورائی نظام، اور اس کی بہت بڑی تاکید کی گئی ہے۔ میں نہیں سمجھتا اس سے زیادہ تاکید کسی چیز کی گئی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسی تاکید اس سلسلے میں کی گئی وہ یا تو لوگوں پر پیش نہیں کی گئی اس طرح سے، یا وہ پیش کی گئی لوگ کچھ سمجھ نہیں سکے، یا کچھ سمجھتے لیے عمل نہیں کر سکے، جو بھی ہوا ہو۔ بہت بڑی تاکید کی گئی ہے۔ سرکار فرماتے تھے علیکم بالجماع، تم پر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ ملے رہو۔ بھیڑیا اسی بکری کو اٹھا کے لے جاتا ہے جو اپنی ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، شیطان اسی کو اچک لے جاتا ہے جو جماعت سے الگ ہو جاتا ہے۔ جماعت سے آپ مت سمجھنا کہ میں کسی ایک جماعت کا تذکرہ کر رہا ہوں، یہ صاحب کچی میمن جماعت ہے، یہ حلائی میمن جماعت ہے، یہ دھانچی جماعت ہے، یہ کیرلا کی جماعت ہے۔ میں ان جماعتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری امت کی بات کر رہا ہوں، پوری امت کی۔ سب کو چاہیے کہ امت مسلمہ جو ایک جماعت ہے اس سے جڑے رہے، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر، اس سے الگ نہ ہو۔ کبھی جماعت کا فیصلہ اگر ان کے خلاف بھی ہو تو اسے سر جھکا کے قبول کر لینا چاہیے، الگ نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی بھی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی نہیں بنانی چاہیے۔ جماعت سے جڑے رہو۔ کہیں کہیں تو آیا جو جماعت سے الگ ہوا آگ میں گیا، تو جماعت سے الگ ہونا ایک طرح سے آگ سے کھیلنا ہے۔ ویسے تو آپ آگ کا شوق کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ہو گیا ہے، جتنا آبادی کو دھماکے پر اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیتے ہیں، جتنا آبادی کو بے چین کر سکتے ہیں خوب باجا بجا لیتے ہیں۔ ان کے یہاں باجا بجانا بھی سال ثواب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف میلے کی ایڈورٹیزمنٹ ہے کمانے والوں کے لیے کہ اس موقع پر ذرا ہمیں بھی پہچان دو۔ آگ سے کھیلنے لگا، بڑی سختی سے منع کیا گیا تھا کہ آگ سے کھیلنے کی کوشش مت کرو، جو آگ سے کھیلتا ہے آخر کار جل جاتا ہے۔ قبرستان میں تو خاص طور سے منع کیا گیا کہ آگ لے کے مت جانا، اور قبر کے اوپر اگر بتی بھی مت سلگانا، الگ سلگا دینا خوشبو۔ آگ کا کاروبار نہیں چاہیے یہاں، اگر بتی تک کو کہہ دیا گیا کہ وہ اس پر قبر پر نہیں چاہیے۔ خوب منمانی کر رہے ہیں اور اپنی شان بتا رہے ہیں کہ ہماری شان اسی میں ہے، ذرا ہمیں بھی پہچان لو کہ ہم بھی کوئی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، کراؤ پہچان، ہمیں بھی پہچان لو ہم بھی کوئی چیز ہے۔ تو اسلام کا جتنا کام ہے وہ سب جماعتی اور شورائی ہے۔ کلام پاک میں وامرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا معاملہ شورائی ہے، جماعتی ہے۔ انہیں کو فرمایا گیا علیکم بالجماع، تم پر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ جڑے رہو اور اس کے خلاف نقل و حرکت مت کرو۔
کلام پاک میں فرمایا گیا سب لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے. یا اسی رسی ہے کہ اگر ہاتھ میں آ گئی خدا تک پہنچ جاؤ گے. اوپر چڑھنے کے لیے رسی ہی چاہیے. دین اتنی مضبوط رسی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ واقعی آ گئی پہنچ جاؤ گے خدا کے. سب مل کے اللہ کی رسی کو تھام لو، یعنی سب دین کی رسی کو پکڑ لو. جو حضور دین لے کے آئے اس کو مضبوطی سے تھام لو. قرآن کو مضبوطی سے لے لو، صاحب قرآن کو مضبوطی سے لے لو، پہنچاؤ گے اللہ تک. ایک طرف یہ فرمایا گیا کہ دین کی رسی کو مضبوطی سے ولا تفرقوا، اور دیکھو ٹکڑے ٹکڑے میں مت بٹنا، یعنی اتحاد پیدا کرو، افتراق نہ پیدا کرو. آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہو، ٹوٹے مت پھرو. روکا گیا لیکن تو اپنی پہچان کرانا ہے کہ ہمیں بھی پہچانو کہ ہم بھی کوئی چیز ہیں. لا حول ولا قوت ولا تفرقوا. کہیں فرمایا کہ ولا تنازعوا، سب ملے جلے رہو، آپس میں جھگڑا مت کرو. فتذهب ريحكم، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر آپس میں لڑو گے. تو جتنا ہمارے ہاں جماعتی نظام اور شورائی نظام کو مضبوط پتہ نہیں کمزور کیا گیا، اور اس پر جو ہے سب سے کم گفتگو کی گئی ہے. اسی لیے جب گفتگو نہیں کی گئی تو ان کو بہت شاک گزرتا ہے کہ کوئی تو آپ کو نہیں کہتا، آپ کیوں کہتے ہو؟ یہ شاک یوں لگتا ہے کہ یہ کانٹا تو مجھے کہیں سے چبھے نہیں. تو کیا ضروری ہے یار کوئی کہے؟ کوئی ضروری نہیں. تمہارا دین کہتا ہے بس ہو گیا تمہارے لیے. اگر دین نہیں کہتا مت کرو، اگر دین کہتا ہے تو تمہیں تو کرنا ہی ہے. وہ نہیں کرو گے تو مرنے سے پہلے وہ وقت دیکھ لو گے کہ جو راہ چل پڑے ہو اس کی شامت کیا ہے. مرنے سے پہلے دیکھو گے انشاءاللہ کہ سب شیخی بھول جائے گی. موت کا ایک جھٹکا ساری شیخی بھلا دے گا، سب بھول جاؤ گے، ساری ہیکڑی نکل جائے گی. اب فرعون سے زیادہ ہیکڑی کیا ہو تو خدا بنا پھرتا تھا. یہاں خدا تو کوئی نہیں بن رہا ہے. لیکن جب موت نے ہاتھ ڈالا اس کی حلق میں اور لگا ڈوبنے تو جلدی سے کلمہ پڑھنے لگا. کہ میں ایمان لایا جیسے بنو اسرائیل ایمان لائے. یعنی بنو اسرائیل موسیٰ پہ ایمان لائے تھے تو گویا موسیٰ کا نام تو نہیں لیا لیکن کہا ہم ایمان لائے ایسے جیسے. جبریل امین نے اسی دریا سے کیچڑ نکالا اس کے منہ میں بھر دیا اور فرمایا الان اب تو کلمہ پڑھ رہا ہے. جب موت نے اپنا کام شروع کر دیا اب کلمہ پڑھ رہا ہے. وقت ایسا ہی تھا من قبل، اس سے پہلے تو بہت بڑی نافرمانی میں تھا، خدا بنا پھرتا تھا. اس سے پہلے تو تمہیں انہو تصفیف میں تورا مٹی بھر دیا. اس سے پہلے کہ منہ میں مٹی بھری جائے قبر کی یا موت کے ملک الموت بھر دیں، اس سے پہلے ٹھیک ہو جاؤ. اور دین سے بغاوت مت کرو. یہ سستی نہیں، مہنگی چیز ہے جو تم خرید رہے ہو. اپنی تباہی کے لیے مہنگی چیز خرید رہے ہو. بہت بہادر مت بنو. اچھے اچھے کے بیڑے غرق ہو چکے ہیں، اس کا کوئی تختہ پار گھاٹ لگا نہیں ہے. دری مرتبہ کشتی فروش شدار کہ پیدا نشد تختہ پر. اس بھور میں بہت ساری کشتیاں ڈوب چکی ہیں، اس کا ایک تختہ بھی پار گھاٹ نہیں لگا. بہت ہیکڑی کی ضرورت نہیں. اسی لیے ہمارے یہاں دیکھو نماز با جماعت ہے. عید الفطر با جماعت، عید اضحیٰ با جماعت. دیکھ رہے ہو ہمارے یہاں جماعتی نظام. حج عالمی جماعت ہے. ایسا اجتماع نہ کسی نے دیکھا ہے نہ سنا، اور صحیح معنوں میں وہی عالمی اجتماع ہے جو حج ہے. کوئی باقی نہیں ہے. نام کسی کا رکھ دیا جائے عالمی اجتماع. عالمی کیا مقامی بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا. نام رکھنے سے کچھ ہوتا ہے. پورا نظام ہمارا جماعتی ہے. لیکن اب جماعت میں کچھ لوگ ایسے برسر اقتدار آ گئے ہیں جو شورائی نظام کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، اپنی چلا رہے ہیں. دیکھ لو ذرا سا کہ کتنے دن یہ چلاتے ہیں، کتنے دن یہ خود چلتے ہیں. اس سے پہلے کہ ان کے منہ میں مٹی بھری جائے اور یہ خاک ہو جائیں اس سے پہلے ان کو صحیح ہو جانا چاہیے، ورنہ مغرب انہیں زندگی نہیں دے سکے گا. تو ایک حدیث میں نے صرف پڑھی تھی اس دن جماعت کی، کہ حضور فرماتے تھے کہ میں نے تو ارادہ کر لیا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یاد ہے کہ نہیں ہے آپ کو؟ دوسری آج پڑھ دیا ہے میں نے. یہ بھی جناب ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے. سنیے صاحب، پہلی فصل سے ہے جو کہ اس لیے امام مسلم اسے روایت کر رہے ہیں. قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى، بارگاہ رسالت میں ایک نابینا شخص حاضر ہوا. ایک نابینا شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. تو پھر کیا ہوا؟ فقال، تو اس نے عرض کیا، اس نابینا نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ. یہ سب ضرور کہتے تھے یا رسول اللہ. اب تو یا رسول اللہ بھی کہو
تو کچھ لوگوں کی تیو چلتی ہے، کیا کریں یہ کیسے حضور کی امتی ہیں بابا، ادھر ادھر کے ہیلے بہانے طرح سب یہ کہتے تھے. نابینا کہہ رہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، حضور میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھے چلا کر کے مسجد تک لے آئے. ہمارے پاس ایسا کوئی قائد نہیں ہے جو مجھے چلا کر کے مسجد تک لے آئے. فسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته، تو اس نے حضور سے سوال کیا کہ حضور تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی نماز اپنے گھر ہی میں پڑھ لوں، مجھے کوئی چلا کے لانے والا نہیں ہے مسجد میں، تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنی نماز اپنے گھر ہی میں پڑھ لوں. کیا ادب ہے نابینا، نابینا اور یہ کہہ رہا ہے. یہاں بینا کو ابھی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمیں مسجد میں پڑھنا چاہیے کہ گھر میں پڑھنا چاہیے. وہ حضور سے اجازت مانگ رہا ہے کہ ہم کو اجازت دے دیجیے حضور کہ میں اپنی نماز گھر ہی میں پڑھ لوں. فرق خسارا، تو حضور نے اس کو اجازت دے دی، اس نابینا کو رخصت دے دیا کہ تجھے رخصت ہے. اب حضور کہتے ہیں کہ تو پڑھ لے تو پڑھ لے، اس کو رخصت دے دی. فرق خسارا، اس کو رخصت دے دی. فلما ولا، جب وہ پیٹ پھیر کر کے چلا نابینا، دعا، پھر حضور نے اسے پکارا رکو ٹھہرو، اس کو پھر بلایا نابینا کو. جب پیٹ پھیر کے نابینا چلا تو پھر حضور نے اسے بلایا، کہا رکو، دعا، اس کو بلایا حضور. فقال، فرمایا هل تسمع النداء بالصلاة، کیا تم نماز کی آواز سنتے ہو کہ نماز کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، یعنی اذان سنتے ہو. دو ہی چیز، دو بلاوے ہیں، ایک تو حی علی الصلاۃ ہے اور نماز کے لیے. کہتا صرف مؤذن ہے، بلاتا اللہ ہے. یہ نافرمانی مؤذن کی نہیں ہے کہ ہم نے مؤذن کی نہیں سنی، اس نے کہا حی علی الصلاۃ نہیں ہے. نو نو، آپ نے اللہ کی نافرمانی کی. وہ تو پابند ہے، اپنے کام کے لیے تھوڑی بلا رہا ہے آپ کو. ایک تو یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ اور نماز کے لیے، دوسری آواز دیتا حی علی الفلاح اور اپنی بھلائی کے لیے. یہ صرف مسلمانوں کا ہنر ہے کہ وہ لوگوں کو بلاتے ہیں نماز کے لیے، اور وہ لوگوں کو بلاتے ہیں کہ تم اپنے بھلائی کے لیے آؤ. یہ تمہارے دین کی بات ہے. دین تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ آؤ اپنے بھلے کے لیے، دین تمہیں بلاتا ہے کہ آؤ اپنے فائدے کے لیے. سیاست بلاتی ہے کہ آؤ ہمارے نفع کے لیے. سیاسی لیڈر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے کامیاب کرو، مجھے کامیاب کرو، میری کامیابی تمہاری کامیابی. اور پھر جب جیت گیا تو اللہ ہی رحم کر رہے گا، اللہ ہی رحم کر رہے گا. جتنی باتیں کر رہے ہیں سب ہوا میں اڑ جائیں گے، شاید کسی پر عمل ہو جائے. ایک اہل سیاست نے تو مجھ سے کہا کہ کیا اہل سیاست کے بعد انتخاب کے موقع کہتے کیا کبھی وہ پوری ہوں گی؟ قیامت تک نہیں پوری. خود اہل سیاست نے کہا. تو وہ کہتے ہیں آؤ مجھے کامیاب کرو، تمہارا دین کہتا نہیں آؤ تم خود کامیاب ہو جاؤ. ایک شان ہے تمہارے دین کی. دین تمہیں تمہارے فائدے کے لیے بلاتا ہے، ارباب اقتدار اپنے فائدے کے لیے بلاتا ہے کہ آؤ مجھے کامیاب کرو اور میرے ہاتھ مضبوط کرو تاکہ تمہارے ہاتھ توڑ ڈالوں میں، تمہارے ہاتھ کاٹ لوں. الا ماشاء اللہ. اس لیے اپنے ہاتھ کو مضبوط کر رہے ہو کہ دوسروں کے ہاتھ کاٹ ڈالو. چور ہے کیا؟ چور تم ہو. الا ماشاء اللہ. رعایا چور نہیں ہے، چور وہ ہیں جو رعایا کی دولت دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں. الا ماشاء اللہ. کوئی اچھے لوگ نہیں ہے اس میں، کچھ نکل آئیں گے. بھلے تمہیں ملائی نہ کھلائیں لیکن شاید تو پلانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، کچھ ہے شاید تمہیں بھی پلا دیں گے. تو وہی حضور نے پوچھا تمہیں نماز کی آواز سنائی دیتی ہے کہ بلایا جا رہا ہے تمہیں نماز کے لیے؟ کہا حضور وہ تو سنائی دیتی ہے. جب یہ کہا کالا نام، کہاں حضور وہ تو اذان تو مجھے جب نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے تو مجھے سنائی دیتی ہے. اب حضور نے فرمایا کہ اگر اذان سنائی دے رہی ہے تمہیں تو پھر فاجب، تو تمہیں جواب دینا چاہیے. جب تمہیں خود تمہاری بھلائی کے لیے تمہاری نماز کے لیے بلایا تو تمہیں جواب دینا یعنی تمہیں آنا چاہیے. اس کا مطلب جب اذان سنائی دے رہا ہے تو قریب کا ہے نابینا، اس لیے کہ اس وقت مائک نہیں تھا، آواز ایسے پھیلتی تھی جہاں تک جاتی تھی. تو اذان پہنچنے کا مطلب قریب کی جگہ تم کیسے بھی کر کے آ سکتے ہو. اور یہاں بھی ہم نابینا کو دیکھتے ہیں جو روڈ پر چلتے پھرتے ہیں، ان کے ماتھے کی آنکھیں تو کام نہیں کر رہی ہیں، وہ نابینا ہے، لیکن اللہ نے ان کا دل روشن کر دیا. آئے ساتھ چلتے ہیں. کبھی کبھی سوچتا ہوں یا اللہ، جن کے لیے پوری دنیا یہ تاریخ ہے، وہ کیا جانے کیا سیاہ ہے کیا سفید ہے، اور یہ ڈنڈا لے کے ایسا چلے جا رہے ہیں کہ یہاں کھولا نہیں جا سکتا. مجھے ہے نا، تمہیں دیکھتا رہتا ہوں نابینا یہ کیسا چل رہا ہے. اس کا مطلب اذان کی آواز جا رہی ہے، تم قریب میں رہ رہے ہو، تم آ سکتے ہو، آؤ. تم بلایا جواب دو، رخصت دے کے پھر کہا کہ تمہیں آنا ہے. ہاں بہت دور ہوتے، دور سے چل کے آنا ہوتا، سمجھ کیچڑ پانی ہوتا وہ الگ بات ہے. دیکھ لیا آپ نے، نابینا کو اجازت نہیں ملی ہے. بینا کہاں کس سے اجازت لے کے گھر میں بیٹھے ہے؟ مجھے میں پوچھتا ہوں یہ آنکھ والے کس سے اجازت لے؟ کون سے مفتی صاحب نے، کس مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا آپ کو جو گھر میں آپ بیٹھے؟ یہ جانا ان کا کام نہیں، قیامت تک ان سے جواب نہیں ہوگا. سر پیٹتے رہے اپنا. ایک حدیث ہو گئے
دوسری سن لیجیے صاحب، علی ابن عمر، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ بڑے عبادت گزار تھے، انہوں نے بھی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا، آپ سمجھ لینا، اور ان کے جیسے اور بھی ہیں جنہوں نے ہاتھ نہیں دیا تھا، لیکن ان کے صحبت تقریب وہ بھی قائل تھا کہ بڑے عابد و زاہد عبداللہ ابن عمر، عمر کے لڑکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں انہ اذن بالصلاۃ فی لیلۃ ذات برد مریح، عبداللہ ابن عمر نے مسجد میں اذان پڑھی، بہت زیادہ ٹھنڈک تھی، سردی جو ہے غضب کی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جب مدینے کی میں اس کی برات ٹھنڈی دیکھ چکا ہوں، وہاں کی ہوا مجھے لے جا رہے تھے دعوت میں، نے کہا بھیا مجھے مت لے جاؤ یار، تمہاری دعوت کھانے سے پہلے ہی میں سردی اپنا کام کر لیں، نہیں گئے مدینے کی سردی ٹھنڈی، تو رات بہت زیادہ ٹھنڈی تھی اور بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو اذان کس نے پڑھی؟ عبداللہ ابن عمر نے پڑھی، آئی بس ثم قال، اذان پڑھ کے کہا، یہ نہیں کہا حی علی الصلاۃ، نہیں کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ نہیں کہا، یہ تو کہا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو کہا، لیکن یہ نہیں کہا کہ حی علی الصلاۃ، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا صلوا فی رحالکم، اب اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، بہت چیز کی رعایت کرتا ہے کہ بہت بارش ہو، پانی بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، یہ تو مذہب خود ہی کی سزا کا قبول کر رہا ہے، کہ اچھے بھلے دنوں میں گھر میں بیٹھنے کے بڑی سوال پیدا ہو کہ اچھے بھلے دنوں میں آپ گھر میں اور 5 منٹ کی بناؤ، جماعت ہو جائے جماعت ہو، یہ سب منمانی ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے، یہ سب اپنے پاس ہی چلا رہا ہے، ہماری مرضی بھی کوئی چیز ہے، کسی سلمان بھائی کی مرضی بھی کچھ ہے، کسی شہر شاہ کی مرضی، معافی کر اللہ اس کے رسول وہ پوری کرو، اپنی مرضی پوری کر رہے ہو، نام دین لگے مرضی اپنی پوری کر رہے ہو، نام دین کر رہے ہو، تمام صاحب افسوس کی بات، افسوس کی بات، بس کیا کر دیا پھر مجھے خود یاد ہوا ہماری اتنی تیز بارش ہوئی تو اتنا کیچڑ پانی تھا کہ مسجد کو جانا بڑا مشکل تھا، مسجد میں اذان تو جانی چاہیے، تو میں نے لانگ بوٹ پہنا تو بڑا لوگ تھا اور اور اذان پڑھی، میں نے کہا کسی کو پیسہ نکالنے سے لگاؤں کوئی نہیں، بہت کیچڑ پانی تھا اور بہت بارش، لیکن سامنے گھر سے میں نے کہا کوئی آیا تھا، لیکن وہ بھی نہیں آئے، سامنے گھر کے بعد سنا پھر اکیلے نماز پڑھ کے میں چلا گیا، دوسرے دن وہی سامنے گھر والے بیچارے جو تھے وہ مجھے بھی پڑھتے تھے، وہ ان کا لڑکا محمد شفیق تھا، ان کو پڑھتے تھے نماز، پہلے لوگوں کو یہ دیکھا کہ کوئی مسجد میں آئے بھی اتنی بارش سے کیسے نکلتی کیچڑ پانی میں کیسے آتے، دور سے کچھ آنے والے آپ کا گھر کے بالکل دروازے میں میں تو آیا، میں تو آیا مجھے تو آپ کا پڑھ گئے کہ میرا اکیلے نماز پڑھتے اور اس کا تو مسجد میں چڑھا دیتا تھا، لیکن دیتا تھا اس میں بنایا کرتا تھا، تو میں تو چلا تو بولے ہم آئے لیکن ہم کو ذرا سا دیر ہو گئی، ان کو بھوک بہت لگی تھی لوگوں کو، جب میں محنت مزدوری کی میں تو صحیح کر رہے تھے، حجم آتے تھے اور بارش تھی تو کھانے میں دیر ہو گئی، تو دیر سے آؤ میں نے کہا بہت کھڑی ہے تو میں نے شریک ہو گیا، کیسی جماعت تھی، میں نے کہا جنہوں کی تھی اچھا جگہ ایسا ہے آپ جو پڑھتے ہیں بڑی سورا پڑھتے ہیں ہمیشہ، اس میں چھوٹی چھوٹی سورا پڑھنی، لیکن آپ کی شکل میں آپ کے لباس میں آپ کی آواز کی شکل میں تیار جائے کسی سے آدمی ملا وہ جو ہوا تھا کہ نام چلیے تو ہمارے گھر کے جب تک ہم لگے لیکن آتے تھے کہ باتیں ہوئی ایسا ہوا مجھے خود ہی دیتا ہوں بہت کھینچا پانی کرنے میں جاؤں وہاں پر کسی تک نہیں کیسے چھوڑ دیا لیکن خود سے اچھے بھائی دنوں میں اس کو تو کیا دیا کرے گا کتنا دے گا سبق سیکھے پتا نہیں کس کو دوسرے پہ یہ چھوٹے سے
اللہ کا کوئی